السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، چھٹے پارے کا خلاصہ آج آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ چھٹے پارے کے اندر 14 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ سورہ نساء کی 148 سے آیت نمبر 176 تک کل 29 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 1 سے 82 تک 82 آیتیں ہیں۔ چھٹے پارے کے شروع میں ہے کہ برائی کا چرچہ علل اعلان نہ کرو، کوئی بھی برائی ہو سب کے سامنے اس کو بیان مت کرو، اللہ کہ کوئی مسئلہ ہو تو بیان کیا جا سکتا ہے۔ پھر آگے کہا یہودیوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ ہی سولی پر لٹکایا، بلکہ اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قیامت کے قریب 2 فرشتوں کے سہارے سیریا کی راجدھانی دمشق کے اندر ایک مینارے پر وہ فجر کے وقت اتریں گے۔ عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ غلو نہ کرو، ایک اللہ کو مانو، 3 اللہ کا نظریہ بالکل باطل ہے۔ سورہ نساء کی آخری آیت میراث کی آیت ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 176۔ سورہ مائدہ کے شروع میں عہد و پیمان کی پابندی کی بات کہی گئی ہے، نیک کام میں ساتھ دینا ہے اور برے کام میں ساتھ نہ دینے کی بات کہی گئی ہے۔ نیک کام میں ساتھ دینا ہے، برے کام میں ساتھ نہیں دینا ہے۔ کچھ حرام چیزوں کا ذکر ہے، جیسے مردار حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر لیا اور دیا جائے وہ بھی حرام ہے، ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ پھر آگے کہا کہ اسلام دین کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کے لیے ہے، لیکن شرط کے ساتھ۔ اہل کتاب یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے، لیکن کب؟ شرط کے ساتھ، وہ توحید والی ہو۔ پھر آگے ہے وضو اور تیمم کا طریقہ بیان کیا گیا، وضو کیسے کریں گے، پھر تیمم کیسے کریں گے، اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ یہود و نصارہ کی تردید ہے کہ وہ لوگ اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ لوگ خود بولتے ہیں کہ اللہ کے ہم محبوب بنتے ہیں، جبکہ ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ پھر آگے آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ ہے۔ قابیل میں قاف آیا ہے تو یہ قاف قاتل، تو نام آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ دونوں بیٹوں میں سے قاتل کون ہے؟ جس میں قاف ہے۔ قابیل میں قاف ہے تو وہ قاتل ہے، اس نے اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا۔ تو یہ حسد کی وجہ سے دنیا میں پہلا قتل ہوا ہے، اور بھائی سگے والے ہی حسد کرتے ہیں اور جلتے ہیں۔ پھر آگے ہے جس نے ایک کو مارا سب کو مار دیا، جس نے ایک کو مارا سب کو مار دیا، جس نے ایک کی جان بچائی سب کی جان بچائی۔ من احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک کی جان بچائی سب کی جان بچائی۔ پھر آگے کہا وسیلہ کا مفہوم اور چوری کی سزا کا ذکر ہے۔ وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی اپنے نیک اعمال کو اللہ کے دربار میں پیش کرنا، اپنے ایمان کا وسیلہ دینا، اللہ کے اچھے اچھے ناموں کو بیان کرنا، تو یہ اللہ کے دربار میں ہم اور آپ وسیلہ لگا سکتے ہیں۔ پھر چوری کی سزا ہے کہ جو چور چوری کرے، چاہے لیڈیز ہو یا جینس، اس کے ہاتھ کاٹنا ہے۔ تو اگر اس پر عمل ہو جائے تو دیکھیے گا سماج میں شانتی بنی رہے گی، لوگ چوری نہیں کریں گے۔ پھر آگے ہے قرآن کا ذکر ہے کہ وہ پچھلی کتابوں کو سچ مانتا ہے۔ پھر آگے کہا کہ اہل کتاب کو دوست بنانا جائز نہیں۔ کون سا دوست؟ اسلامی دوست، دینی دوست۔ بقیہ بات چیت تو کر ہی سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں، ان کے یہاں مہمان رہ سکتے ہیں اور کاروبار کر سکتے ہیں، ان کے یہاں کام کر سکتے ہیں، وہ لوگ ہمارے یہاں کام کر سکتے ہیں، تو لیکن یہاں دینی دوستی مراد ہے۔ اہل ایمان کا تذکرہ ہے اور یہودیوں کی خرابی کا ذکر ہے۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر اتارا گیا سب کو لوگوں تک پہنچا دیجئے، اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو گویا کہ آپ نے حق ادا نہیں کیا رسالت کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل چیزیں پہنچا دی ہے۔ اب 2 چیز اور رہ گئی، بنی اسرائیل پر لعنت کے اسباب کا ذکر ہے، کیوں ان پر لعنت کی گئی ہے۔ مسلمانوں کے کٹر دشمن مشرکین اور یہودی ہیں، اور ان کے قریب عیسائی ہیں، یہ آیت نمبر 82 ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ دَعْوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے پارہ اپنا چھٹا پارہ ختم ہوا۔ لگ بھگ 18 پوائنٹ میں نے اس میں ذکر کیے ہیں کہ 18، ویسے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے چن کے 18 باتیں ہم لے کر آئے ہیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، چھٹا پارہ ایسے شروع ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ سوال کے لیے ریڈی ہیں؟
تیار ہیں سب لوگ انشاءاللہ؟ آج بھی سوال انشاءاللہ آسانی رہے گا. چلیے شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ چھٹے پارے سے. کیا مظلوم ظلم کو بیان کر سکتا ہے؟ یعنی جس پر ظلم ہوا ہے وہ اپنے ظلم کی داستان ذمہ داروں تک جا کے بیان کر سکتا ہے، بول سکتا ہے؟ بول سکتا ہے. صحیح پکڑے آپ. سب کو نہیں بولے گا لیکن جو ذمہ دار ہیں ان کے پاس جا کے بول سکتا ہے تاکہ اس کے مسئلے کا حل ہو جائے. بعض رسولوں کو ماننا اور کچھ رسولوں کو نہ ماننا یہ کیسا ہے؟ صحیح ہے، خالص کفر ہے. یہ یہودیوں نے کس کی پوجا شروع کر دی؟ پہلے آپ بولے ہیں. کون بولے ہیں؟ بچڑے کی. آپ بولے ہیں؟ ماشاءاللہ صحیح پکڑے، بچڑے کی. ہاں. کیا یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور سولی پر لٹکایا؟ نہ قتل کیا نہ سولی پر لٹکایا. یہودیوں پر حلال چیزیں کیوں حرام کر دی گئی؟ ان کے ظلم کی وجہ سے. وہ لوگ ظلم بہت کرتے تھے. یہی جوس لوگ جو ہیں. زبور نامی کتاب اللہ نے کس نبی کو دیا؟ داؤد علیہ السلام کو. صحیح. کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے نبی کا نام کیا ہے؟ واہ بھائی واہ، یہ تو مولی صاحب کی زبان سے نکلا ہی نہیں کہ جواب آ گیا. الحمدللہ صحیح پکڑے ہیں. نبیوں کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ نبیوں پیغمبروں کو کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ حجت قائم ہو جائے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم کو دین معلوم ہی نہیں تھا، اسلام معلوم ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. کیا دین میں غلو، کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے. کیا عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے اللہ کے بندہ ہونے کو عار سمجھتے ہیں؟ یعنی ان کو اچھا نہیں لگتا وہ یہ کہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ نہیں جی نہیں، بالکل نہیں. کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ ایسا مرا ہوا شخص جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا. یہ وراثت کے بارے میں، اس لیے ذرا یہ ہارڈ سوال ہے. اب سورہ مائدہ سورہ نمبر 5. کس چیز میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے؟ اچھے کام میں. صحیح پکڑے ہیں. کس چیز میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی ہے؟ گناہ اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی ہے. غیر اللہ کے نام پر لینا دینا کیسا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے حرام ہے. پانسوں سے قسمت معلوم کرنا کیسا ہے؟ پانسے کے تیر پھینکتے ہیں، حرام ہے وہ. صحیح ہے. سکھائے ہوئے شکاری کتے کا ذبیحہ کیسا ہے؟ جو شکاری کتا اس کو ہم اور سکھائے ہوئے ہیں وہ جا کے شکار کر کے لاتا ہے. وہ شکار حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے، کیونکہ شکاری کتا ہے نا. بسم اللہ کر کے اس کو بھیجے، وہ شکار کر کے لایا تو وہ شکار حلال ہے. اہل کتاب یہود و نصارہ کی پاک دامن عورتوں سے نکاح حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے. جو ایک اللہ کو ماننے والی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی پیغمبر ماننے والی ہے. تیمم کب کرنا چاہیے؟ جب پانی نہ ملے یا بیمار ہو. بیماری میں بھی ہے. کیا دشمنی کی وجہ سے انصاف نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، حل ہار میں انصاف کرنا چاہیے چاہے دشمنی ہی کیوں نہ ہو. انصاف سے پیچھے نہیں. بنی اسرائیل میں کتنے نقیب سردار بنائے گئے تھے؟ یہ ہارڈ ہے. بنی اسرائیل میں کتنے نقیب یعنی سردار بنائے گئے تھے؟ میں 2-3 آپشن دیتا ہوں. 10 12 16. غلط. 16 غلط. 10 غلط. صحیح کیا ہے؟ 12 صحیح. جب بولے تو اس پر جمے رہنے کا نا بھائی، بدلی کائے کرنے کا. بدلی کرنا صحیح نہیں ہے نا. جو بول دیا تم جمے رہیے. صحیح ہے کہ نہیں؟ 12 سردار بنائے گئے تھے. اہل کتاب یہود و نصارہ پر لعنت کیوں بھیجی گئی؟ عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے. کیا عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کہنے والے کافر نہیں ہیں؟ بے شک کافر ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں. وہ معجزے کے طور پر، چمتکار کے طور پر وہ پیدا ہوئے ہیں بغیر باپ کے. کیا یہود و نصارہ اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں؟ نہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. وہ اللہ کے بیٹے اور محبوب چہیتے نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا یاد دلایا؟ اللہ کی نعمتیں یاد دلائی. اس طرح کہ تمہیں میں سے پیغمبر بنائے، تمہیں بادشاہ بنایا اور اپنے زمانے والوں پر تمہیں فضیلت دی. مقدس زمین بیت المقدس میں کتنے سالوں کے لیے یہودیوں کا داخلہ حرام تھا؟ کتنے سالوں کے لیے بیت المقدس فلسطین میں یہودیوں کا داخلہ حرام تھا؟ 2-3 آپشن دیتا ہوں. 20 سال
25 साल 40 साल ना, अरे नहीं भाई 20 सही पकड़े हैं, 40 साल के लिए हराम था उनके लिए। सही। काबिल को लाश दफन करने का हुनर कहाँ से मिला? कौवे से। सही। कौवे का जो आईक्यू लेवल है ना बहुत हाई है, वो बहुत ऊपर से वो देख लेता है। तो आप देखिए जो आदमी हसद करता है वो कितना गया गुजरा है, अपने भाई को मार डाला, बुद्धू हो गया। एक कौवे और परिंदे ने उसको सिखाया कि लाश को कैसे दफन करे। जिसने एक को, इस्लाम में एक जान की अहमियत क्या है? मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन व फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। ये आयत याद करना बहुत आसान है और आप लोग जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे ये जो आयत, जिसने एक को मारा सबको मार दिया, जिसने एक की जान बचाई सबकी जान बचा ली। सूरह माइदा सूरह नंबर 5, 5 का पंच, 5 का पंच। और ये मार धार में मुक्का ही चलता है, पंच। ज्यादा कुछ किया ना तो मुंह में 32 अंदर कर देंगे। अंदर कितने दांत हैं? 32 ना। बोले ज्यादा कुछ बोला ना तो ऐसा मारूंगा कि अंदर चला जाएगा। तो ये आयत कभी नहीं भूलिएगा आप। जिसने एक को बचाया सबको बचाया, जिसने एक को मारा सबको मार दिया। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर दांत वाला। अंदर हो जाएगा भाई ज्यादा कुछ करेगा तो। जमीन में फसाद मचाने वालों की सजा क्या है? उन्हें कत्ल कर दिया जाए या सूली पर चढ़ा दिया जाए या उनके हाथ पांव उल्टे सीधे काट दिए जाएं या जिला वतन कर दिया जाए, दूसरे मुल्क भेज दिया जाए। सब है, सब कर सकते हैं। हाँ। क्या कल क़यामत के दिन काफिरों का फिदिया कबूल किया जाएगा? नहीं। इस्लाम में चोरी की सजा क्या है? सही। पूरा हाथ काटना है या फिर पहुंचों तक काटना है? वो सही है। यहूदियों की 2 बुरी सिफतें क्या है? झूठ सुनना और सूद खाना, झूठा काम में लगे रहना। दीन से फिर जाने की सूरत में अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह दूसरी कौम को ले आएगा। ईमान वालों के दोस्त कौन हैं? अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वाले। कौन लोग अजान का मजाक उड़ाते हैं? काफिर लोग मजाक उड़ाते हैं। किसने कहा अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, अल्लाह बखील है? यहूदियों ने कहा। सही। क्या अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, अल्लाह बखील है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं, अल्लाह खर्च कर रहा है, अल्लाह खर्च कर रहे हैं। सूरह माइदा आयत नंबर 64। दावत व तबलीग का एक फ़ायदा क्या है? अगर हम और आप अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाएंगे तो एक फ़ायदा, अल्लाह जुल्म सितम से बचा के रखेगा, अल्लाह हिफाजत करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से क्या कहा? कहा तुम लोग एक अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। यह हमेशा याद रखिएगा, उनका पैगाम एक ही है। क्या अल्लाह को 3 का तीसरा कहने वाले काफिर नहीं है? बिल्कुल काफिर। अल्लाह 3 का तीसरा नहीं, अल्लाह अकेला है। ईसा अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर है। बनी इसराइल के काफिरों पर किस नबी ने लानत भेजी है? दाऊद अलैहिस्सलाम ने और ईसा अलैहिस्सलाम ने। अब आखिर के 1-2 सवाल लग। ईमान वालों के पक्के दुश्मन कौन है? यहूदी और मुशरिक। ईमान वालों के सबसे ज्यादा दोस्ती के हिसाब से करीब कौन है? ईसाई लोग। ये चंद सवालात थे, खुलासे थे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम से जोड़े रखे, किताब सुन्नत पर चलने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह फिर कल मुलाकात होगी नए पारे के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।